السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق ہے اسم معرفہ کی اقسام۔ تو اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں، جن میں اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول شامل ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اسم علم کی فردر نیکسٹ 5 اقسام ہیں، اور اسم ضمیر جو ہے اس کی بھی 3 اقسام ہیں، جس میں ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم ہیں۔ اور جو اسم معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم اشارہ کی بھی نیکسٹ جو ہے فردر آگے 2 قسمیں ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید۔ لیکن آج کے اس سبق میں بیسکلی ہم ڈسکس کریں گے اسم علم کی اقسام۔ تو اسم علم کی فردر 5 قسمیں ہیں، جس میں ہے خطاب، لقب، تخلص، عرف اور کنیت۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسم علم کے کیا معنی ہیں۔ تو علم کے لفظی معنی ہے جھنڈا، علامت یا نشان۔ تو وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، اسے اسم علم کہتے ہیں، مثلاً ملتان، علامہ اقبال، بانگ طرح وغیرہ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں اسم ضمیر۔ تو اسم ضمیر وہ اسم جو نام کے بجائے استعمال کیا جائے، اسے اسم ضمیر کہتے ہیں، جیسے ہم، تم، وہ، ان، انہوں وغیرہ۔ تو اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ارشد 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے۔ جیسے ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں تو ہم ایک ہی شخص کا نام بار بار استعمال نہیں کرتے، ہم اس میں اس کی جگہ وہ یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ تو ان جملوں میں پہلے ارشد استعمال ہوا ہے اور بعد میں وہ، تو یہ جو لفظ وہ ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں اسم اشارہ۔ تو اسم اشارہ جیسے کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ وہ لفظ جو دور یا نزدیک کی کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرے، اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، مثلاً یہ، وہ، اس، ان وغیرہ۔ جیسے کہ اس کے کچھ جملے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ پیمانہ میرا نہیں ہے۔ تو اس جملے میں لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ، اس کتاب میں پھول رکھا ہوا تھا۔ تو اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس ہے۔ ان میں سے آپ کا قلم کون سا ہے؟ تو ان لفظ استعمال ہوا ہے اس جملے کے شروع میں، تو یہ اسم اشارہ ہے۔ اس کے بعد 4تھ قسم دیکھ لیتے ہیں، اسم موصول۔ تو اسم موصول کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم موصول ہوتا ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی اور جملہ نہ ملایا جائے اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ مثلاً کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں، نیکسٹ اب دیکھنے والے ہیں ہم کچھ ایسے جملے جن میں جو، جس، جن، جون سا وغیرہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو ان جملوں میں یہ اسم موصول ہے۔ تو جملے ہم دیکھتے ہیں، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ، جو سوتا ہے، مثلا یہ کوئی پورے معنی نہیں دے رہا، لیکن ہم کوئی دوسرا جملہ ساتھ ملائیں گے تو تب مینز اٹس اے کائنڈ آف کنجکشن۔ جیسے آپ 2 جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تب اس کا کوئی مطلب بنتا ہے۔ جس نے بھی ظلم کیا اپنے کیے کی سزا ضرور پائی۔ تو اگر ہم صرف یہ جملہ لکھیں، جس نے بھی ظلم کیا، تو جس نے بھی ظلم کیا کوئی سینس نہیں بن رہی اس کی۔ جن کو دعوت دیں گے وہ آ جائیں گے، جون سا پھل چاہو کھا لو، جنہیں خدا چاہے بلند مرتبہ دے دے۔ تو اس طرح کے جو جملوں میں جن 2 جملوں کو ملانے سے ایک مکمل جملہ بنتا ہے، بامعنی جملہ بنتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اسم موصول۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ آئی نو کہ اسم معرفہ کی جو فردر اقسام ہے، جس میں اسم اشارہ کی جو نیکسٹ اقسام ہے اشارہ قریب اور اشارہ بعید، اسی طرح اسم ضمیر کی جو قسمیں ہیں متکلم، حاضر اور غائب، ان کے اوپر ہم بات نہیں کر سکے۔ تو نیکسٹ کسی لیکچر میں ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ بہت شکریہ لیسن میرا سننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔